آج جمعرات کا بابرکت دن ہے، یہ کوئی عام دن نہیں۔ آج جو شخص یہ خاص وظیفہ یقین، اخلاص اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ ایک ہی رات میں تقدیر کا رخ بدلنے لگا ہے، نصیب جاگ اڑے ہیں اور بند دروازے خود بخود کھلنے لگے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو ہر محفل میں نہیں بتایا جاتا، یہ سینے سے سینے تک منتقل ہونے والی امانت ہے۔ بہت سے لوگ برسوں دعائیں مانگتے رہتے ہیں مگر قبولیت کا لمحہ نہیں آتا، مگر جب وقت، دن اور نیت ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور حالات پلٹنے لگتے ہیں۔ آج کا دن بھی انہی خاص لمحوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کے نصیب سوئے ہوئے ہیں، اگر مشکلات نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اگر دل بوجھل ہے اور آنکھیں دعاؤں میں بھیگ چکی ہیں، تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ جب بندہ سچے دل سے رب کے حضور جھک جاتا ہے تو آسمانوں سے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ صرف الفاظ کا وظیفہ نہیں، یہ یقین کا امتحان ہے۔ جو اخلاص سے پڑھ لے، اس کی ایک رات ایسی گزرتی ہے کہ صبح ہونے تک حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور جو سن لے، سمجھ لے اور عمل کر لے، وہی اس کی برکت دیکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعرات کا بابرکت دن ہے اور یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ گھڑی ہے جب آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے، جب بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور خاص تو وہ دن ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ اس دن اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اس دن درود و سلام کی کثرت کی خاص تاثیر ہے، اور یہ دن دعا، استغفار اور رجوع اللہ کے لیے نہایت موزوں دن ہے۔ اور جب یہ جمعرات کا دن آ جائے تو اس کی نورانیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، تقدیروں کے سنورنے کا مہینہ ہے، اور یہ وقت غفلت کا نہیں بلکہ جاگنے کا ہے، یہ لمحہ لاپرواہی کا نہیں بلکہ جھک جانے کا ہے۔ اگر کسی کے دل پر بوجھ ہے، اگر رزق میں رکاوٹ ہے، اگر گھر میں بے برکتی ہے، اگر اولاد کی فکر ہے، اگر رشتوں کی پریشانی ہے، اگر قرض نے کمر توڑ دی ہے، اگر دعائیں برسوں سے قبولیت کے منتظر ہیں، تو آج کا دن ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اس مہینے میں کی گئی توبہ عام توبہ نہیں رہتی، یہ دل کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے، اور جمعرات کے دن مانگی گئی دعا عام دعا نہیں رہتی بلکہ وہ اس دن پیش ہونے والے اعمال کے ساتھ اوپر اٹھی ہے۔ سوچئے، جب بندہ آج کے دن وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کر کے درود شریف کی کثرت کے استغفار کے آنسو بہا کر اللہ کے پاک ناموں سے اسے پکارے گا، تو کیا وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے کو خالی لوٹا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ آج اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں، دل کی گہرائی سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لیں اور اللہ سے اپنے حالات کی بہتری مانگ لیں، تو یقین جانیے ان مبارک ایام میں رحمت کا دریا بہہ رہا ہے۔ جمعرات کی شام خاص طور پر درود و سلام کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، فرشتے درود پیش کرتے ہیں، اعمال نامے اوپر جاتے ہیں، اور ایسے میں جو بندہ اللہ کے حضور اپنی حاجت رکھ دیتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی قسمت کے بند دروازوں پر دستک دے سکتے ہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب برسوں کی بندشیں ٹوٹ سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ پر رحمت بن کر آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بار آپ کی تقدیر بدلی ہوئی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون، برکت اور آسانی اتر آئے، تو جمعرات کے دن کو معمولی مت سمجھیے۔ آج زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، اللہ کے اسماء حسنہ کا وظیفہ کیجیے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کیجیے، اپنے رزق کے لیے دعا کیجیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کی اصلاح کی دعا کیجیے، کیونکہ جو اس مہینے میں جاگ جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، اور جو آج کی جمعرات کو سنبھال لیتا ہے وہ آنے والے دنوں کی برکت پا لیتا ہے۔ لہٰذا آج کا دن قیمتی ہے، اس کی گھڑیاں قیمتی ہیں، اس کی سانسیں قیمتی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہی وہ جمعرات ہو جس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے، جس کے بعد آپ کے نصیب سنور جائیں۔ اس لیے ابھی سے نیت کر لیں کہ آج کا دن غفلت میں نہیں گزاریں گے بلکہ اسے توبہ، درود، ذکر اور دعا میں گزار کر اپنے رب کو راضی کریں گے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودیہ عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھ لینا ہے، اسے کسی صورت ترک نہیں
کرنا، کیونکہ بعض دن عام دن نہیں ہوتے، وہ فیصلوں کے دن ہوتے ہیں، وہ تقدیر کے پلٹنے کے دن ہوتے ہیں، اور آج کا دن بھی انہی خاص دنوں میں سے ایک ہے۔ آج جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو رب کریم سے وہ مانگے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، وہ مانگے جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اب ممکن نہیں، وہ مانگے جس کے لیے آپ برسوں سے تڑپ رہے ہیں، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو ناممکن ممکن میں بدل جاتا ہے، رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، ایسی کشادگی، ایسی برکت نصیب ہوتی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پاتا، نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، گھر خوشیوں سے بھر جاتے ہیں اور حالات پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہا WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے روحانی وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ جمعرات کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو فرصت مل جائے باوضو ہو کر جائے نماز پر سکون سے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے۔ جب آپ درود شریف کے ساتھ اس وظیفے کا آغاز کریں گے تو آپ کے عمل میں نور پیدا ہو جائے گا، قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے، اور یہی درود آپ کی دعا کو آسمانوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے دل کو حاضر رکھ یقین کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ آغاز کریں۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی فوراً اپنے دل کو متوجہ کیجئے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں، کیونکہ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی ادھوری خواہش ہوتی ہے، کوئی ایسا زخم ہوتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا، کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جس کے لیے وہ راتوں کو جاگتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بے روزگاری سے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان کی تنگ دیواروں میں بیٹھ کر اپنے ذاتی گھر کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے فکر مند ہے، کوئی من پسند شادی چاہتا ہے، کسی کے گھر میں میاں بیوی کے درمیان محبت کی کمی ہے اور وہ دل سے تڑپتی ہوئی محبت چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد سے پریشان ہے، کوئی شوہر کے رویے سے دکھی ہے۔ الغرض ہر شخص کسی نہ کسی درد کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنے بیٹھتا ہے، اس لیے آج آپ بھی اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں اپنے رب کے سامنے اپنی نیت رکھ دیں، جتنا چاہیے جیسا چاہیے کھل کر مانگیں۔ اگر آپ پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے اور قرض دار آپ کو ستا رہے ہیں تو نیت کریں کہ یا اللہ میرا سارا قرض ادا فرما دے۔ اگر نوکری نہیں مل رہی تو نیت کریں کہ یا اللہ مجھے عزت والی بہترین نوکری عطا فرما۔ اگر اپنا گھر چاہتے ہیں تو نیت کریں کہ یا اللہ مجھے میرا ذاتی گھر نصیب فرما۔ اگر رشتوں میں رکاوٹ ہے تو نیت کریں کہ یا اللہ آسانی فرما دے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یاد رکھیے رزق زیر پیسہ نہیں ہوتا، صحت بھی ہے، سکون بھی ہے، محبت بھی ہے، اولاد بھی ہے، عزت بھی ہے، اور جب آپ یا رزاقو پڑھیں تو تھوڑا نہ مانگے، آج وہ مانگے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ جو کام انسان کی نظر میں ناممکن ہے وہ اللہ کے لیے صرف ان کا محتاج ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ سب کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج کے دن کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اگر رشتوں میں بندش ہے، کاروبار رک گیا ہے، چلتا ہوا کام بیٹھ گیا ہے، گھر سے سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر جھگڑے اور پریشانیاں ہیں، تو آج یہ اس مبارک یقین کے ساتھ پڑھ لو۔ طریقہ یہ ہے یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور پڑھتے دل میں اپنی حاجت تازہ رکھتے جائیں۔ اگر آپ 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو وہ 11 کی 11 ناممکن حاجات ممکن ہونے کا راستہ پائیں گی، کیونکہ 11 بار یا رزاقو پڑھنے والا جب یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو رب کی ذات اسے وہ عطا فرماتی ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ شرط صرف ایک ہے، دل میں شک نہ ہو، زبان پر اخلاص ہو اور آنکھوں میں یقین ہو۔
پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاقو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے۔ ایسی سورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، ایسی سورت جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوا۔ جی ہاں، آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو رب العالمین کو بے حد محبوب ہے، اسی لیے اسے ام القرآن کہا گیا ہے۔ اسی سے کتاب ہدایت کا آغاز کیا گیا اور اس سورت میں حمد بھی ہے، دعا بھی ہے، بندگی کا اعلان بھی ہے اور سیدھے راستے کی طلب بھی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کا نیا باب کھولنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی در پر جھکنا نہ پڑے، در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، تو آج سورہ فاتحہ کو اپنے نصیب کا دروازہ سمجھ کر پڑھیے، دل کی حاضری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ بار بار پڑھتے ہوئے یہ احساس دل میں رکھیں کہ آپ اپنے رب کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے رب شکر کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے، شکر کرنے والے کے مال میں برکت دیتا ہے، اس کی جان میں عافیت دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے گھر میں سکون اترتا ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ عمل یقین کے ساتھ مکمل کر لیا تو آپ مصلی چھوڑنے سے پہلے اپنے دل میں اطمینان کی وہ کیفیت محسوس کریں گے جو اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ کی دعا رب کے حضور پہنچ چکی ہے، اور جب دعا عرش تک پہنچ جائے تو خالی واپس نہیں آتی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیا، دل کو مطمئن کر لیا۔ اب وقت ہے کہ رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی مرضی کے مطابق نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے کا، اپنے گھر سے بے برکتی، لڑائی جھگڑوں، پریشانیوں کا خاتمہ کروانے کا، اور اپنی زندگی کو سکون، محبت، دولت اور برکت سے بھرنے کا۔ اس کے لیے تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ عظیم صفاتی نام ہے جو سورہ اخلاص کی دوسری آیت میں آیا ہے۔ اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے، جس کی بے نیازی میں کامل کمال ہے۔ وہ دینے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں دیکھتا، نہ شکل و صورت دیکھتا ہے، نہ اعمال کو گن کر دیتا ہے، بس مانگنے والے کے حق میں عطا فرما دیتا ہے، اور بے روزگار کو روزگار دیتا ہے، بے اولاد کو اولاد عطا کرتا ہے، ضرورت مند کی ہر حاجت پوری کرتا ہے، اور رزق و دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اب یہ جان لیں کہ اللہ الصمد کو آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ سے سنیں، اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور دل میں اپنی ہر حاجت، ہر مقصد اور ہر نیت تازہ رکھتے جائیں۔ ہر بار پڑھتے ہوئے یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ کریم آج آپ کی ہر مشکل، ہر رکاوٹ، ہر ادھوری خواہش کو پورا کرے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال 11 بار یا رزاقو، 33 بار سورہ فاتحہ اور 21 بار اللہ الصمد بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے مکمل پڑھ لیں تو آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل مکمل کر کے آپ نے اپنی زندگی میں رب کی رضا حاصل کر لی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ وہ خاص عمل ہے جسے اولیاء کرام پڑھتے آئے ہیں، جس کی برکت سے نصیب بدلتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں اور ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ اسی ترتیب سے پڑھیں، شک و لاپرواہی کی کوئی جگہ نہ ہو، کیونکہ آج کے دن قبولیت کے دروازے کھلے ہیں، رب کی رحمت جاری ہے۔ جو بندہ خاص یقین اور توجہ کے ساتھ یہ اعمال بتائے گئے، یہ اعمال پڑھے گا، وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ آج اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر ہو جائے گا۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھائیں اور رب کریم سے دل کی تمام حاجات مانگیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، اولیاء کرام کے صدقے سے رب آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیے۔ اللہ حافظ۔